Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ جو ہے نا انسان جو ہے نا بہت غفلت میں ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ سمجھ رہا، مطلب دنیا مل گئی تو میں کامیاب سمجھ رہا ہوں۔ اولیاء اللہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ انسان کیسا غفلت میں ہے، انسان کیسا جو ہے نا آخرت کو بھول گیا۔ اس کی ایک مثال دیتے اللہ والے کہ ایک جو ہے نا ایک بندہ تھا، تو وہ بندے کی مثال دیتے کہ وہ جنگل میں جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ راستہ بھٹک گیا۔ جب راستہ وہ بھٹک گیا تو آگے بڑھتے بڑھتے ہوا یہ کہ شیر اس کے پیچھے آ گیا۔ جنگل میں تھا، وہ راستہ بھٹک گیا، اب شیر اس کے پیچھے۔ اب جیسا ہی وہ شیر کو دیکھا، شیر کو دیکھتے ہی ہیبت میں آ گیا اور ہیبت سے وہ بھاگنے لگا۔ مطلب اتنا تیز بھاگا، اتنا تیز بھاگا، اتنا تیز بھاگا، شیر اس کے پیچھے، یہ شیر کے آگے۔ اب جب بھاگ رہا تھا وہ اسی اثنا میں جو ہے نا سامنے اس کو ایک کنواں دکھا، وہ کنویں میں کود پڑا۔ کنویں میں جیسا ہی کودا تو اس کے ہاتھ میں رسی آ گئی، تو وہ رسی کو پکڑ کے جو ہے نا کنویں میں لٹک گیا۔ اب کنویں میں جو ہے اوپر جو ہے نا شیر ہے، ہاتھ میں اس کے رسی ہے۔ جب وہ نیچے دیکھ رہا تھا کنویں میں، ہیبت کے مارے اس نے دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا ہے، منہ کھول کے ہے، اور اوپر جو ہے نا کنویں کے اوپر شیر اس کے انتظار میں، نیچے اژدہا ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دو چوہے، سفید چوہا ہے اور بلیک چوہا ہے، وہ دو چوہے جو ہے نا رسی کو اس کی کاٹ رہے ہیں۔ مطلب یہ اوپر گیا تو بھی ہلاکت ہے اس کی، نیچے گیا تو اژدہا منہ کھل کے، اور یہ دو چوہے ہیں سفید اور سفید اور بلیک چوہے، وائٹ اینڈ بلیک چوہے، وہ اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اور اسی دوران جب یہ حالت میں تھا، اتنی جو ہے نا پریشانی میں تھا، تو اسی دوران اس کے ہاتھ پر کچھ پانی گرتا، لٹکا ہوا ہے وہ کنویں کے اندر، تو اسی دوران اس کے ہاتھ پر جب پانی گرتا تو پانی کو جو ہے نا دیکھتا ہے وہ پانی کیا ہے، تو اس کو چکھنے لگتا وہ۔ جب وہ چکھتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کہ ارے یہ تو شہد ہے۔ تو شہد کے مزے میں وہ اتنا الجھ گیا، وہ بھول گیا کہ اوپر شیر ہے، وہ بھول گیا کہ نیچے اژدہا ہے، وہ بھول گیا کہ سفید اور کالے چوہے اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس مثال کو دیکھ کے اولیاء اللہ مثال دیتے فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا دنیا میں اتنا غافل ہو گیا کہ اتنا آخرت سے دور ہو گیا، آخرت کو اتنا بھول گیا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ جو شیر ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ جو سانپ ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہے وہ خبر کا ہمارا گڑھا ہے، اور وہ جو سفید اور کالا چوہا ہے جو اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں وہ اس کی دن اور رات ہے، اور وہ جو رسی ہے وہ انسان کی حیات ہے۔ رات دن انسان کی جو ہے نا عمر بڑھ رہی ہے، رات دن اس کے کم ہو رہے ہیں، وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نظروں میں ہم ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، ہماری روح لے سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا جو وقت ہے، جو زندگی کی رسی ہے، اس کو دن اور رات سے وہ کٹ رہی ہے۔ مطلب ہماری عمر اگر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو وہ ہماری عمر گزر چکی ہے، مطلب ہم ابھی موت کے قریب ہو رہے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور
فرماتے اولیاء اللہ وہ جو عذاب جو ہے نا سام جو ہے نا منہ کھول کے بیٹھا وہ ہمارا خبر کا گڑا ہے، کبھی بھی ہم جا سکتے، مگر ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام ہم زبان سے تو بولتے حضرت اسرائیل علیہ السلام آنے والے، ہماری روح قبض کرنے والے، ہمیں یقین تو ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں یقین تو ہے ہمیں جو ہے نا مرنا ہے اور ہم خبر کے گڑھے میں جائیں گے، مگر ہم جو ہے نا وہ پانی کو چاٹنے میں لگے ہوئے، یعنی اولیاء اللہ بتاتے وہ جو شہد کو چاٹنے میں لگا ہے وہ دنیا میں اتنا غافل ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا، اتنا بیزی ہو گیا کہ اپنے آپ کو بھول گیا، مولا کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، دین کو بھول گیا، وہ چند لمحات کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ چند لمحات کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اولیاء اللہ ہمیں کیا ہے، ہماری وہ غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم دین دیتے ہیں، کہ علم دین سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو غفلت ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم جو پڑے ہوئے، دنیا کی چمک، دنیا کی لذت، دنیا کا مزہ، دنیا کا حسن جو ہمارے اندر آ گیا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اب یہاں پر انسان کو کیا سمجھا، اب اتنی مصیبتوں میں رہتے ہوئے، حالانکہ اس کو حضرت شیر بھی اوپر ہے، چوہے بھی اس کی رسی کاٹ رہے، نیچے اژدھا بھی ہے، مگر وہ بے فکر ہو گیا۔ تو ہم بھی آج انسان بھی کیا ہے، بے فکر ہو گیا، وہ بول تو رہا ہے مرنا ہے مگر اس کی تیاری مرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بول تو رہا ہے کہ خبر میں جانا ہے مگر اس کی تیاری خبر میں جانے کے لیے نہیں ہے، وہ بول تو رہا ہے میری عمر کٹ رہی ہے، میں جوانی سے بڑھاپے میں آ رہا ہوں، بڑھاپے سے مجھے خبر کے گڑھے میں جانا ہے، بول رہا ہے مگر تیاری نہیں ہے۔ تو تیاری نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو یقین ہے ڈلم الیقین ہے، زبانی یقین ہے، دل میں نہیں اترا۔ اگر دل میں یقین ہوتا حقیقتاً، اگر دل میں یقین ہوتا کہ مرنا ہے، دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، دل میں یقین ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، روح کو قبض کر لیں گے، دل میں یقین ہوتا تو اس یقین کا برابر عمل ہوتا، اس یقین کا عمل یہ ہوتا کہ ہم اس کی تیاری کرتے، ہم انتظار کرتے، ہم دین کو اپناتے۔ تو دنیا کو چاٹنے میں لگ گئے، دنیا غافل کر دی تو ہم ہر چیز کو بھول گئے۔ تو اگر اس سے نکلنا ہے تو دیندار بننا پڑتا، دین کو مقصد بنانا پڑتا۔ اب وہ شخص کیا کرا، دنیا کو مقصد بنایا، تھوڑے چند لمحات کے لیے وہ مزوں میں لگ گیا تو اس کو جو ہے نا بے فکر ہو گیا۔ اگر دین کو ہم مقصد بنا لیں گے، دین کو جو ہے نا زندگی بنا لیں گے، اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بے خوف کر دیں گے، اگر ہماری زندگی بھی کٹ رہی ہے تو ہم بے خوف ہو جائیں گے، اگر ہم خبر کے گڑھے میں بھی چلے جائیں گے تو ہم بے خوف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوف امن سے ہمارے دل کو بھر دے گا۔ تو مقصد پرپس کیا ہونا چاہیے، دین پرپس ہونا چاہیے، کیونکہ دین سے انسان کی غفلت دور ہوتی، کیونکہ دین سے انسان موت کو یاد کرنے والا بندہ، اور دین سے بندہ جو ہے نا مولا کو یاد کرنے والا بندہ، اور دین سے ہی بندہ یہاں پہ بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی ہوا۔ تو اولیاء اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنی زندگی دنیا میں گزارنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو، اور جتنی زندگی آخرت میں گزارنا ہے اس کے لیے اتنی آخرت کی تیاری کرو۔ مطلب ہماری جو زندگی آخرت کی کتنی بڑی زندگی، اگر حشر کا دن جو ہمارا قیامت کا دن ہوگا، ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہے۔ اب یہ ہماری جو زندگی ہے 60 سال 40 سال 50 سال 45 ایئر 70 سال، ایوریج جو لائف ہے 50-60 سال ہی ہے۔ تو اتنی مختصر زندگی، اور وہ آخرت کے جو ہے نا اتنے لمحہ، مطلب اتنی لمبی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کر کے حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک انسان سمندر کے اندر انگلی ڈبویا اور ڈبو کر نکالا تو اس کے انگلی پر لگی ہوئی جو پانی ہے وہ دنیا کی زندگی، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی۔ مطلب اتنی طویل، اتنی بڑی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو انسان اس آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر یہ دنیا کی یہ چند خطرات کی زندگی کے پیچھے پڑے گا، تو وہ خطرات کے پیچھے پڑ کے انسان یہاں بھی ذلیل ہو رہا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ مطلب جو دنیا کو مقصد بنا لیتا، اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری چھوڑ دیا، دنیا کو مقصد بنا لیا، مال کے پیچھے بھاگا، اور جو ہے نا اولاد کو جو ہے نا دور کر دیا اللہ تعالیٰ سے، بیوی بچہ اس کا مقصد ہو گیا، مال اس کا مقصد ہو گیا، کاروبار اس کا مقصد ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو دنیا اس کا مقصد ہو گئی۔ جب بندے کی مقصد دنیا ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو اس کی پرورش کرتے، خیر و رحمت سے نہیں دیکھنے سے مراد اس خیر نہیں دیکھتے، اس کو مطلب اس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں دیتے، رحمت نہیں دیتے، مطلب نبی سے بھی دور کر دیتے، اپنے سے بھی دور
کرتے اس کو، نبی سے بھی دور کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین سے بھی دور کرتے. تو خیر اور رحمت کی نگاہوں سے جب اللہ تعالیٰ خود نہیں دیکھتے تو ہم یہاں پر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو جو مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے، اس کو غموں میں ملوث کرتے. یعنی جو دین کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ دیا، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کو جو ہے نا مقصد بنا لیا، تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کو غموں میں ملوث کرتے. تو ہمارے زندگی میں اگر غم آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے اور ٹینشن ہی چل رہے ہیں، تو ہم دیکھنا کہ ہم کہاں دنیا کو مقصد بنا لی، کہاں نامرضیات الہیہ کو لا لی. جہاں بھی ہم نامرضیات الہیہ کو لا لیے، یعنی اللہ کی ناراضگی کو لا لیے، مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا کو مقصد بنا لیے. اس دنیا کو مقصد بنانے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ٹینشن آئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، دین کو ترجیح نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو غموں میں ملوث کرتے اور پریشانیوں میں ملوث کرتے اور اس کے ہاتھ کام کاج سے بڑھ جاتے. یعنی کاموں میں ملوث رہتا، مطلب اتنا بزی کر دیتے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو. مطلب اگر ہم دنیا میں بزی ہو رہے ہیں، مطلب وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندہ دین پہ آئے، کیونکہ انہیں دنیا کو مقصد بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو جا دنیا کو اگر مقصد بنا لیا تو دنیا میں رہے، تو دنیا میں مصروف رہے. دنیا کو مقصد بنا لیا تو دنیا میں مصروف رہے. تو دنیا کو مقصد بنا لیا تو اس کو دنیا میں چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ، اس کو غموں میں ملوث کر دیتے، اس کو جو ہے نا اس کے کام کاج میں ملوث کر دیتے اور اس کی ضرورت بھی مکمل نہیں پڑ پاتی. سرکار فرماتے ہیں اس کی ضرورت بھی جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی. یعنی اس کے پاس مال بھی ہوگا، اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے، اس کے پاس چیزیں بھی ہوں گی، اس کے پاس کاروبار بھی ہوگا، مگر اس کی جو ضرورت ہے اس سے پوری نہیں ہوگی. مالدار ہونے کے باوجود اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوگی، اس کے جو ہے نا خرچوں میں برکت نہیں ہوگی. مطلب ضرورتیں جو اس کو ہونی تھی زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھے گا کہ فقیری میری زندگی میں کیوں ہے کہ دنیا کو مقصد بنا لیا، دنیا کو جو ہے نا دنیا کو چاہنے لگا، دنیا کو جو ہے نا دنیا کو اپنے اندر بسا لیا. تو دنیا کی محبت سے، دنیا کی چاہت سے انسان کیا ہے، یہاں بھی ذلیل ہوتا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، قبر کے گڑھے میں بھی ذلیل ہوگا، جہاں جائے گا ذلیل ہوگا. تو دین کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے. تو جو بندہ دین کو دنیا جو نا دنیا پہ ترجیح دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. تو جتنی ہم کو دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی دے جائے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کاروبار جاب چھوڑ دینا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے، مگر اس کو مقصد نہیں بنانا ہے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ دین ہونا. مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہونا. مقصد ہمارا مطلوب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا. جو ہمارے خبر کے سوالات ہیں اس سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہی ہونا. اس کے علاوہ اگر ہم کرنے جائیں گے تو وہ دنیا ہوگی، ہمارے کو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا. تو یہ غفلت کو دور کرنے کے لیے، یہ ہمارے اندر جو غفلت آ گئی، دنیا کی محبت آ رہی، تو یہ غفلت بھی دور ہوگی دنیا کی پہچان سے، یہ غفلت بھی دور ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے، یہ غفلت بھی دور ہوگی اللہ تعالیٰ کی پہچان. کیونکہ جب تک انسان جو ہے نا اپنی مقصد کو نہیں پہچانے گا کہ انسان کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی جو ہے نا عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پہلا فرض جو ہے نا انسان پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یہاں لیعرفون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیعبدون کے معنی لیعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو ہمارا جو پہلا فرض ہے، پہلا کام جو اللہ تعالیٰ دیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا جانتا پن، اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، پہچان کی عبادت کرنا سب سے پہلا فرض ہے. اور یہی پہلا فرض کا سوال خبر میں جاتے تھے. خبر کے گڑھے میں جیسا ہی کہ من رب کا، بتا تو کیا پہچان لے کے آئے اپنے رب کی، کیا پہچان؟ تو جو پہچانے وہ جواب دیں گے. اگر ہم مخلوق کی غلط پہچان حاصل کریں گے اور مخلوق کو رب سمجھیں گے، مخلوق سے پلرین سمجھیں گے، یعنی مخلوق کیا ہے؟ جو پیدا کی ہوئی، یعنی پیسہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، ماں باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سے میں پل رہا ہوں، ان سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی، تو یہی جواب ہم خبر میں دیں گے. تو پہلا فرض یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی جانتے پن کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو پہلا فرض انسان کا یہ. تو کسی چیز کو پہچاننے کے لیے علم دین چاہیے، کسی چیز کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے. اگر جب تک ہم پہچان حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو عقل نہیں ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد ان کا علم نہیں ہوتا ہے.
آگ کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، گرم چیزوں کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لپک نہیں جاتے، آگ ہے، آگ جل رہی ہے تو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے، ان کو علم نہیں ہوتا، اس کی پہچان نہیں ہوتی، گرم چیز ہے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کی فہم ان کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کے پاس جاتی، پہچان نہیں ہے تو کیا ہے؟ نقصان ہوتا۔ تو اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے اور مخلوق کی صحیح پہچان نہیں ہے تو انسان نقصان میں آتا، انسان کا خود کا نقصان ہوتا۔ اب ہماری جو نقصان مخلوق میں جو ہے نا، ہماری پہچان کیا ہو گئی کہ ہماری جو فہم ہو گئی ہے کہ ہم، اور آج فی زمانہ جو غلط پہچان ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ گئی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورت پوری ہو رہی مخلوق سے پوری، تو یہ غلط پہچان ہونے کی وجہ سے، غلط تصدیق ہونے کی وجہ سے، یہ غلط تصدیق کیا ہے، یہ غلط علم کیا ہے، یہ دنیا ہمارے اندر آ گئی۔ تو دنیا ہمارے اندر آ گئی، جب یہ دنیا کو لے کے خبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا بتا تیری پرورش کرنے والا کون ہے، تو ہم ضرور یہ جواب دیں گے کہ ہماری پرورش تو مخلوق سے ہوئی، ہم تو یہ دیکھ کے آئے۔ تو غلط دیکھنے سے غلط چیز اندر آ گئی، غلط تصدیق ہو گئی، غلط تصدیق ہونے سے غلط جواب دیں گے۔ اگر صحیح ہم علم دین کے تحت مولا کو پہچان لیں گے، اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے آپ کی پہچان یہ حاصل کر لیں گے کہ میں اپنی پرورش نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کی پرورش نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے دوست رشتہ دار کی پرورش نہیں کر سکتا، کسی کی پرورش میں خود نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنی خود پرورش نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ علم سے اپنی پہچان حاصل کرتے گیا بندہ، حاصل کرتے گیا، اس پر عمل کرتے گیا، اس کو دل میں بٹھا لیا، تو جب بھی موت آئیں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً جب بھی آئیں گے تو فوراً جب اس کو پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تو اس کے اندر جو تصدیق ہوا، جو علم اس کے اندر بیٹھ گیا، وہ علم وہ فوراً جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو رب سے پل گیا۔ تو علم اتنا اہم ہے کہ ہمارے اندر جو غلط فہمی بیٹھ گئی، غلط علم بیٹھ گیا، غلط جو معاشرے کی باتیں غلط ہمارے اندر بیٹھ گئی، تو صحیح علم سے اولیاء اللہ وہ غلط غلاظت کو نکال کے درست علم کو ہمارے اندر ڈالتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم بتایا وہ علم ڈال کر، صحیح تصدیق کرا کر ہمیں رب کی پہچان بھی دیتے، اپنی پہچان بھی دیتے اور مخلوق کی پہچان بھی دیتے، اور ہمارے دل کو درست کرتے، ہمارے نفس کو درست کرتے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور یہی علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں محتاجوں کی، فقیروں کی کثرت دیکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو صحابہ عرض کے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وہ مالی طور پر محتاج تھے؟ مطلب کیا وہ مالی طور پر، مطلب ان کے پاس کیا مال نہیں تھا کہ وہ محتاج تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مالی طور پر محتاج اور فقیر نہیں تھے، وہ علمی طور پر محتاج تھے، علمی طور پر فقیر تھے۔ مطلب علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا دوزخ میں ڈالا لگا، مطلب کیونکہ علم بندے کے پاس نہیں ہے، علم سے ایمان آتا، علم سے عمل درست ہوتا۔ جب تک علم نہیں آیا تو ہمارا نہ یقین درست ہوتا اللہ پر، نہ ہمارا یقین پر عمل ہوتا۔ تو علم اتنا اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے محتاجوں کی کثرت دیکھی، کیوں؟ علمی طور پر محتاج اور فقیر تھے، علم نہیں ہونے کی وجہ۔ تو علم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ علم سے ہی ایمان آتا، ایمان کیا ہے؟ یقین آتا، علم سے ہی عمل صالح ہوتا۔ تو علم سے ایمان بھی آ گیا، علم سے عمل صالح بھی آ گیا، تو یہ دو چیزیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں میری بارگاہ میں پیش کرے، دونوں چیزوں کے ساتھ میرے پاس آئے، اس میں مقدم ایمان ہے اور مؤخر عمل صالح ہے۔ تو علم اتنا اہم ہے کہ علم سے غفلت بھی دور ہوتی، علم کی محفل سے دنیا کی لذت بھی ہمارے اندر سے نکلتی۔ علم کی بدولت، علم کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ دل میں صحیح تصدیق بھی ہو جاتی، علم کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی بھی پہچان ہوتی ہے، اس سے نفس کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور ہماری اپنی جو نا نفس کی پہچان ہوتی ہے، مخلوق کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، تمام مخلوق کی اس میں پہچان ہوتی ہے۔ تو تمام مخلوق کو ہم صحیح پہچان لیں گے تو رب کی پہچان بھی ہوگی، رب کو صحیح پہچان لیں گے تو پہلا جو ہمارا فرض ہے، پہلا جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں نے اب تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچان لیں گے تو جس کو صحیح پہچان ہو جاتی ہے اس کی عبادت شروع ہو جاتی، اس سے محبت ہو جاتی، اس کی بات اطاعت میں آسانیاں ہو جاتے اور اس کی غلامی کرنے میں آسانی ہوتی، اور بندہ اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کرنے میں مزے لیتا، بندہ خوشی اس کی فرمانبرداری کرنے لگتا۔ اگر غلط پہچان حاصل کر لیے، مخلوق کی غلط پہچان حاصل کر لیے تو مخلوق کے محتاج ہو جاتے، مخلوق سے امید ہماری ہو جاتی، مخلوق کا خوف ہمارے اندر آ جاتا، اور ہمیشہ کچھ بھی پرابلم آئی ہم مخلوق کی طرف رجوع ہوتے۔
تو اس کو درست کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارے جو بھی پرابلمس ہمارے مسائل آتے ہیں تو ہم فوراً ہمارے دل میں کیا آتا ہے، میں اس کے پاس چلے جاتا ہوں، جاب چلے گئی تو میں فلاں کے پاس چلے جاتا ہوں، بزنس چلے گیا تو میں فلاں کے پاس چلے جاتا ہوں، پیسے نہیں ہے تو فلاں بیٹے کو بولتا ہوں، یہ پیسے نہیں ہے تو میں فلاں دوست کو بولتا ہوں، کوئی کام میں مسئلہ ہو گیا، بچی کی شادی کا مسئلہ تو فلاں کو بولتا ہوں. مطلب فوراً ہمارا دل کیا گواہی دیتا ہے کہ میں فلاں کے پاس جو ہے نا رجوع ہوتا ہوں، مخلوق کے پاس دل فوراً رجوع ہوتا. تو یہ ہمارے اندر جو غفلت ہے کہ ہم ہر معاملے میں کوئی بھی کام ہو، مصیبت والا کام ہو، کوئی پریشانی ہمارے پاس آ جائے، کوئی راحت بھی آ جائے، تو ہمیں جو رجوع ہونا ہے سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا. ہمارا دل گواہی دینا کہ مولا ہی یہ پرابلم سالو کرتا، مولا ہی یہ پرابلم دیا، اور مولا کے سوا کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا. دل مولا کی طرف رجوع ہو کے پھر مخلوق سے ہمارے معاملات حکمت کی تحت جو ہے نا کرنا ہے. مگر ہمارے دل میں جب تک ہم مولا کی پہچان حاصل نہیں کر لیں گے، مولا کی عرفان حاصل نہیں کر لیں گے، تو ہمارے دل میں وہ ناپاکی رہے گی. ہمارا نفس بھی ناپاک ہوگا، ہمارا قلب بھی ناپاک ہوگا. تو یہ علم دین ایسا ہے کہ ہمارا نفس بھی اس سے پاک ہوتا، اور ہمارا قلب بھی اس سے پاک ہوتا، اور ہماری روح بھی اس میں درست ہو جاتی. جو کام اللہ تعالیٰ 3 چیزیں انسان کو دیے، جسم دیے اللہ تعالیٰ، قلب دیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو، اور روح ہمارے کو دیے. تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ دیے، اور تینوں چیزیں اللہ کی امانت ہے. یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ جب تک نہیں ہوتا، جب تینوں چیزیں صحیح کام نہیں کریں گے، تو جب بندہ دیندار نہیں ہوتا. مطلب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا روزے کا مہینہ چل رہا، روزے میں جسم سے بھی فرما برداری ہونا ہے، روزے میں قلب سے بھی فرما برداری ہونا ہے، روزے میں روح سے بھی فرما برداری ہونا ہے. مطلب تینوں چیزوں سے جب فرما برداری ہوں گی تو وہ دیندار روزے دار ہوگا، یعنی دین کے تحت روزہ رکھنے والا ہوگا. مطلب اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں جسم سے، یعنی حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں، اور حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں، مگر کھانے پینے سے رک جا رہے ہیں، مگر یہی جسم سے آپ جو ہے نا گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے جو ایسے برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یعنی وہ کھائے یا نہ کھائے اللہ کو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ جسم کی نافرمانی. اسی طرح قلب بھی، آپ جسم سے تو آپ روزہ بھی رہ رہے ہیں، یعنی حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں، اور نہ گالی دے رہے نہ گلوچ دے رہے، مگر آپ کے قلب میں لوگوں کا بھروسہ ہے، لوگوں سے امید ہے کہ فلاں میرے کو جو ہے نا زکوٰۃ دے دیتا، فلاں میرے کو جو ہے نا صدقہ دیتا، فلاں میری مدد کر دیتا، فلاں سے جو ہے نا فلاں سے امید ہو جاتی، کسی سے امید آ گئی، کسی سے خوف آ گیا مخلوق کا، تو یہ قلب نافرمان ہو گیا. تو جسم بھی فرما بردار روزے میں ہونا ہے، قلب بھی ہونا ہے، روح بھی ہونا ہے. مطلب یہ تینوں کا مجموعہ جب تینوں فرما بردار ہوئیں گے تو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ روزے میں جو ہے نا جسم بھی اس کا فرما بردار ہو، قلب بھی اس کا فرما بردار ہو، اور روح بھی اس کا فرما بردار ہو. یعنی جسم سے بھی نافرمانی نہ ہو، قلب سے بھی نافرمانی نہ ہو، اور روح سے بھی نافرمانی نہ ہو. جسم قلب روح کا تقویٰ ہو. تقویٰ کیا ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ جسم کو رکھو بولے ویسا رکھنا، جیسا قلب کو رکھو بولے ویسا رکھنا، جیسا روح کو رکھو بولے والا، جیسا مطلب جو امانت تمہیں دی گئی ہے وہ امانت کو جیسا رکھو بولے ویسا رکھنا تقویٰ ہے. جیسا استعمال کرو بولے ویسا استعمال کرنا رکھنا ہے. جس طرح ناپاکیوں سے رک جاؤ بولے ویسا رک جانا تقویٰ ہے. تو یہ جسم قلب روح اللہ کی امانت ہے. اس کو فرما بردار بنانے کے لیے علم دین چاہیے. اس کو فرما بردار بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صحبت. تو اس میں ایک چیز کیا ہے، جو انسان اب جیسا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کئی بندوں کی، کئی لاکھوں بندوں کی بخشش کر دیتے، کئی ایمان والوں کی بخشش کر دیتے. مگر اس میں جو ہمارے لیے ایک سہولت کیا رکھے اللہ تعالیٰ، جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، کہ شیطان کو پابند سلاسل کر دے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے، اور تاکہ ہم جو ہے نا تقوی کا مقصد حاصل کرے. تو شیطان تو بند ہو گیا، مگر ایک دشمن جو ہمارا ہے، وہ دشمن کون ہے؟ وہ انسان کا نفس، خود انسان کا دشمن ہے. انسان کا نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس. شیطان تو بند ہو گیا، مگر ایک دشمن انسان کے اندر جو نفس کی جو صحیح پہچان ہوتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. وہ نفس ہے. نفس کیا کرتا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خلاف کرتا. وہ ہمیشہ یہ چاہتا کہ اللہ کے قانون کے خلاف میں کروں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں کروں، اللہ کی چاہت کے خلاف میں کروں. اس کا کام ہی یہ نفس ہمیشہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا نفس کے خلاف کروں، جو ہے نا اللہ کی مرضی کے خلاف کروں. اب یہ نفس میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں کو رمضان میں پہچان ہوتی ہے، نفس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ نفس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی برائیاں ہوتی ہیں. اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، اس کے اندر ہرس ہوتی ہے، اس کے اندر امیدیں ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہے
خود پسندی اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہے, دوسروں میں عیب تلاش کرتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا مذمت کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو بولنا نہیں بولتا نہیں. اس کے اندر اگر عیب لگا دیے تو جو ہے نا اس کو عیب نہیں لگانا بولتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, عبادت میں فخر محسوس کرتا ہے. اگر اس کی صحیح اصلاح نہیں ہوئی تو تمام چیزیں, اگر اس کی صحیح اصلاح نہیں کرے, یعنی تزکیہ نفس نہیں کرے, دین حاصل نہیں کرے, دین کے ذریعے نفس کو پاک نہیں کرے, تو اس کے اندر جو ہے نا یہ آتی خبی, یہ چاہتا کہ میری تعریف کرے, نفس چاہتا کہ میری تعریف کرے, نفس چاہتا کہ کوئی میری مذمت نہ کرے, نفس چاہتا کہ میرے اندر عیب نہ نکالے, نفس چاہتا کہ جو ہے نا, نفس کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے, غصہ اس کے اندر فطرت, حیوانیت اس کے اندر. اگر اصلاح نہیں کرے تو بول رہا ہوں, اگر اصلاح نہیں ہوا تو نفس امارہ, نفس لوامہ رہتا. اس کی اس لیے دین ضروری ہے کہ دین کے ذریعے نفس کو, یہ ناپاک نفس کو نفس مطمئنہ بنائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ روزے کے ذریعے تقوی والا بن جائے, نفس مطمئنہ حاصل کر لے, تو نفس کے اندر غصہ رہتا. اب غصہ کیسا رہتا, ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا افطاری خریدنے جاتے, شیطان تو بند ہو گیا, مگر انسان کا نفس خود ہی جو ہے نا اس کو جو ہے نا بہکاتا ہے. انسان کا نفس جب ٹرین نہیں ہوا, اس کو صبر کی تعلیم جب نہیں دیتے, اس کو اللہ کے مرضیات کی تعلیم نہیں دیتے, اللہ کی منشا کے تحت اس کو پاک صاف نہیں کرتا, اس کے اندر بے صبری آتی. وہ بے صبری کی وجہ سے اس کے اندر غصہ آتا. غصہ کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے کہ انسان کے اندر غصہ, جو نفس کے اندر غصہ ہے, اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس یہ نا زمین پر پھینکے ہوئے جو ہے نا, اس کے اندر غصہ جو ہے زمین پہ پھینکے ہوئے بال کی طرح, اخروٹ کی طرح ہے. مطلب اب اخروٹ کو حرکت دو, کیا ہے, وہ گھومنے لگتا, وہ پھرنے لگتا, وہ آگے بڑھنے لگتا. اسی طرح سے انسان کے اندر جو نفس ہے, اس کو اگر صبر کی لگام نہیں دیے, اللہ کی مرضی کی لگام نہیں دیے, تو کیا ہوتا, وہ غصے کو تھوڑا لگام دو, وہ غصہ بڑھتے رہتا. تو انسان کے اندر غصہ رہتا, اور انسان کے نفس کے اندر کیا رہتا, ہرس بھی رہتی, لالچ بھی رہتی, ہرس بھی رہتی, آرزویں رہتی, خواہشات رہتی. ہرس کیا ہے, لالچ کیا ہے, ہرس انسان کے اندر جو اس کو دیے, اگر نفس پاک نہیں ہوا نا, دین کے تحت پاک نہیں ہوا, اس کی فطرت نہیں بدلتی, یہ کیا کرتا ہے, خیانت نہیں کرتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ جو دیے راضی نہیں رہتا ہے, جو مولا دیے, حالانکہ اس کو ہر چیز دیتے ہیں مگر پھر بھی انہیں ناشکری کرتا, ہر نعمت دیتے پھر بھی ناشکری کرتا ہے. کیسا ناشکری کرتا ہے, اس کو مطلب اس کی مثال دیتے کہ اولیاء اللہ ایک مثال دیتے کہ جو پروانے ہوتے ہیں, روشنی تلاش کرتے ہوں, روشنی تلاش کرتے کرتے روشنی کے اتنے قریب ہو جاتے کہ روشنی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتے. مطلب جہالت کی وجہ سے جتنی روشنی ان کی حاجت ہوتی ہے, اتنی روشنی پہ جو ہے نا خیانت نہیں کرتے وہ لگا, یعنی دل ان کا راضی نہیں ہوتا. تو جہالت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں, وہ آگ کے قریب جاتے ہیں اور جل جاتے. تو انسان کے نفس میں بھی کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا غصہ, اس کے اندر لالچ ایسی رہتی, ہرس ایسی رہتا, اتنا رہتا. اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں نعمتیں دینے کے باوجود بھی انہیں بولتا کہ یہ تو بہت کم ہے, بولتا ہوں. یہ نفس کی ناپاکی ہم اگر تو یہ حالت اگر ہم کو دیکھنا ہے تو روزے کی حالت میں بھی, رمضان کے مہینے میں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی. تو انسان کا نفس یہ ہے, جو انسان جو ہے نا رب کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا, رب کے دیے ہوئے رزق پہ راضی نہیں ہوتا, رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا, کہ یہ نفسی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ کے قانون پہ جو ہے نا اللہ کی چاہت پہ راضی نہیں. تو اس میں ہرس بھی آیا تھی, اس میں لالچ بھی آتا. انسان کیا اور بولتا, تو انسان کیا اور کب ختم ہوتا, جب تک انہیں خبر کے گڑے میں نہیں گیا, جب تک اور بولتا. تو دین آ گیا, نفس کی اصلاح ہو گئی, ناپاکی دور ہو گئی, تو انسان کا نفس جو ہے نا مولا سے راضی رہتا, انہیں گواہی دینے والا نفس ہو جاتا. رضیت باللہ رب, مولا تیرے رب ہونے سے راضی ہوں, رضیت باللہ رب, مولا تیرے نبی, تیرے رب ہونے کے, تیری پرورش ہونے سے راضی ہوں, تیرے رزق کی تقسیم پہ راضی ہوں, بولتا انہیں گواہی دیتا انہیں, اور تیرے دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جاتا انہیں, اور تیرے محبوب کے نبی, تیرے محبوب کی تقسیم پہ بھی راضی ہو جاتا. مطلب نفس کو نفس مطمئنہ جب تک نہیں بنائیں گے, اس کے اندر جو ہے نا راضی ہونے والی صفت جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتی. جب تک اس کو نفس مطمئنہ نہیں بنائیں گے تو انہیں لوامہ میں رہے گا, امارہ میں رہے گا, یعنی ناپاکی میں رہے گا. تو یہ کیا کرے گا, ناشکری کرے گا روزے کی حالت میں, ناشکری روزے کی حالت میں, اس کے اندر غصہ. اور نفس میں کیا ہے, نفس کو یہ رہتا کہ میری تعریف ہو, سب کے سامنے میری ہی تعریف ہو, میں ہی اچھا دکھوں, میں ہی بہتر دوں. یہ نفس کی ناپاکی جب ہو جاتی ہے, نفس نمارہ میں لوامہ میں رہتا, مطمئنہ نہیں بنتا, تو وہ چاہتا کہ میری تعریف ہو لوگوں کے سامنے, میری واہوائی ہو, میری بڑائی ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کے لیے پتہ کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام مخلوق میری تعریف کرے.
تمام مخلوق میرا ذکر کرے، تمام مخلوق میری طرف متوجہ ہو. حالانکہ تو اللہ کی ہر مخلوق انسان کے علاوہ اللہ کی طرف توجہ میں، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی. ایک انسان ہی خود ایسا ہے کہ وہ اللہ چاہ رہا میں اپنی تعریف کے لیے پیدا کرا. انسان بول رہا ہے کہ میں نہیں، میری تعریف ہونا، میرا ذکر ہونا، میری واہواہی ہونا. تو یہ نفس کے اندر ایک ناپاکی یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہو گیا، مگر نفس کی پہچان یہ ملتی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ جو ہے نا میری پہچان ہو، میری جو ہے نا واہواہی ہو، میری تعریف ہو، میری جو ہے نا سنی جائے، میری جو ہے نا بڑائی ہو. تو یہ اندر اس کے اندر ناپاکی. تو یہ ناپاکی کی وجہ سے، یہ ناپاکی کی وجہ سے نفس کیا ہے، نفس کیا ہے، برے کاموں کی طرف رغبت کرتا، برے کاموں کی طرف اس کی چاہت رہتی، برے کاموں کی طرف جو ہے نا اس کا جو ہے نا اٹیچمنٹ رہتا. تو یہ ناپاکی کی وجہ سے دنیا کی طرف رغبت ہے. یہ ناپاکی ہٹا دو تو دین کی طرف رغبت کرتا، اللہ سے محبت کرتا، ہر معاملے میں مولا کی تعریف کرتا، ہر معاملے میں مولا کی پاکی بیان کرتا، اپنے اندر عیب دیکھنے لگتا. تو نفس میں یہ ناپاکی بھی رہتی. اور کیا رہتا ہے اس کے اندر، انہیں یہ اس کو اگر اس کو عیب بتائے تو عیب بتائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کے نفس کے اندر. اس کو عیب بتائے تو بتائے، اس کو بتائے کہ عیب مطلب محتاج ہے، تو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کو بتائے کہ تو پانی کا خطرہ ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی. اور اس کے اندر یہ ناپاکی ہوتی کہ دوسروں میں فوراً عیب تلاش کرتا. مطلب رمضان کا مقدس مہینہ ہے، مگر ہم روزے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کا جو روزہ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کریں. ہم روزے تو رہ رہے ہیں، کھانے پینے سے رک جا رہے ہیں، مگر یہ امانت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. حفاظت کیسا نہیں کر رہے ہیں، یہ حفاظت کیسا نہیں کر رہے ہیں، کھانے پینے سے رک گئے سمجھ رہے ہیں ہمارا روزہ ہو گیا سمجھ رہے ہیں. حفاظت کیا کرنا ہے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کے صغیرہ گناہوں سے، ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے جو نا روزے کی حفاظت کرنا ہے. یعنی جسم سے، قلب سے نہ صغیرہ گناہ ہونا، نہ کبیرہ گناہ ہونا. یہی اللہ کی چاہت ہے، یہی اللہ کے پاس کامل روزہ ہے کہ بندہ ہر قسم کے صغیرہ گناہوں سے اور ہر قسم سے کے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ہر قسم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں شیطان کو پابند سلاسل کر کے اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بندے تو جو ہے نا شیطان کو بند کر دیا، اب تیرے لیے ایک دشمن کو روک دیا ہمیں. اب تو نفس کی اصلاح کر اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ اور اپنے آپ کو پاک صاف ہو کے یہ مہینے سے نکل اور تقوی کا تحفہ لے کے نکل. اور پھر وہ تقوی کی دولت سے تو پھر جب شیطان تجھے وار کرے گا تو تیرے قلب میں، تو معرفت میں تیرے اندر ڈالا، جو پاکی میں تیرے اندر ڈالا، جو عرفان میں تیرے اندر ڈالا، تو جب شیطان تجھ پر وار کر تو میری پناہ میں آ. تو تقوی والا کیا کرتا ہے، جب تقوی حاصل ہوتا ہے فوراً مولا کی پناہ میں آتا ہے. جب بھی کوئی اس کو مصیبت آتی ہے شیطان کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، تو ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے، مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہونے کی پریکٹس کرا رہے ہیں، اپنی طرف رجوع ہونے کی پریکٹس کرا رہے ہیں، اور اپنے قریب ہونے کی پریکٹس کرا رہے ہیں. اپنے احساس دے رہا ہے، احساس ہوتا ہے بندے کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پانی پی لیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس کے اندر احساس میں اضافہ ہوتا رہتا. تو احساس میں جب اضافہ ہوتا رہتا، اپنے آپ کو جب سمجھاتے رہتا بندہ پورے رمضان میں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہتا اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے. صبح سے لے کے سحری سے لے کے تراویح تک، تراویح کے بعد سونے تک، پھر سو کے اٹھنے تک یہ گواہی دیتے رہتا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا. روزے کی حالت میں وہ دیکھ رہا، روزے کی حالت میں نہیں وہ دیکھ رہا. تو اپنے اندر یہ بات بٹھا رہا، یہ علم بٹھا رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے. یہ احساس کو، یہ احساس کی تصدیق کو پھر جب رمضان کی بات لے کے جائے گا بندہ، تو بندے کے لیے جب آسانی ہوگی، جب شیطان، نفس، دنیا اس کے پر حملہ کریں گے، جو جنگلی جانور ہے، جو شیطان ہے، نفس ہے، اس پر حملہ بھی جب ہو جائے گا، تو حملہ جب ہو جائے گا بندہ جو ہے نا پھر مولا کی بارگاہ میں فوراً رجوع ہوگا. اگر ہم یہ رمضان کو غنیمت نہیں جانیں گے، اس کو ایزی لے لیں گے، اور جو مقصد ہے وہ مقصد پہ کام نہیں کریں گے، تقویٰ اس سے حاصل کرنا ہے، حاصل نہیں کریں گے، تو ہم یہاں سے نکلیں گے بھی، ایسا روزہ تو ہم کو فائدہ دے گا بھی نہیں. ہم یہاں سے نکلیں گے بھی تو ہماری زندگی جو رمضان سے پہلے تھی وہی زندگی، تو وہ زندگی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد جو ہے نا پاک صاف ہو جائے، متقی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے. تو یہ اس کے لیے کیا ہے، تو نفس کو پاک، تو نفس میں کیا رہتا ہے، نفس کو اس کو عیب بتائے تو اس کو پریشان ہو جاتا ہے نہیں، اور دوسروں میں فوراً عیب. تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں میں عیب کیا دیکھتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ ہے، انسان کے اندر کیا تکبر آتا کہ جو نا میں اتنی بہتر عبادت کر رہا ہوں، دوسرا جو ہے نا میرے سے کمتر ہے، میں زیادہ عبادت کر رہا ہوں، میں تراویح زیادہ پڑھ رہا ہوں، میں ذکر زیادہ کر رہا ہوں، میں درود زیادہ پڑھ رہا ہوں. انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، اور دوسروں جب اپنے آپ کو بہتر دیکھتا ہے انسان، دوسروں میں کمتر دیکھتا، دوسروں میں عیب لگاتا. کیا عیب لگاتا، انسان
انسان کا نفس جب ناپاک رہتا دیکھتا ہے دیکھو یہ انہیں عبادت کم کرا, ارے انہیں روزہ نہیں رکھا, ارے انہیں سحری نہیں کرا, ارے انہیں افطار نہیں کرا, ارے انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کر دیا, ارے روزے کی حالت میں جو ہے نا چغلی کر دیا, ارے دیکھو میں تو نیک. اپنے آپ کو انسان نیک سمجھتا. تو یہ نفس کی فطرت کیا ہے, عبادتیں بھی کرتا ہے تو عبادت کر کے فخر اس کے اندر پیدا ہوتا. یہ شیطان کی صفت تھی. اب شیطان کو شیطان بنانے والا کون تھا؟ شیطان کو ابلیس بنانے والا کون تھا؟ شیطان کو جو ابلیس بنایا شیطان کا خود اس کا نفس تھا. شیطان کو جو لعنتی بنایا اس کا خود کا نفس تھا. انہیں نفس کو ترجیح دیا اللہ کے حکم پر. جب اللہ تعالیٰ کا قانون پیش کرے تو اللہ تعالیٰ قانون پیش کرے سجدہ کرو تو ایک 5-10 سیکنڈ کے لیے سجدہ کرتا تو اتنا ملون نہیں ہوتا تھا انہیں, مگر اس کو اتنا فخر تھا اپنی عبادت پر, اتنا فخر تھا اپنے آپ کو بھول گیا انہیں. اور میں بچپنے میں کسی سے سنا تھا کہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ دعا کرتا تھا, دوسروں کے لیے دعا کرتا تھا, اپنے لیے دعا نہیں کرتا تھا. تو عبادت کا فخر اتنا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھا, اور اتنا عابد گزار تھا, اتنا عبادت گزار تھا شیطان, اس کو ہلاکت کرنے والا نفس ہے, اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد 14,000 سال جو ہے نا طواف کرتا تھا. کئی ہزاروں سال طواف کرتا تھا, کئی ہزاروں سال 20,000 سال سے زیادہ فرشتوں کو جو ہے نا تعلیم دیتا تھا. وہ کئی ہزار سال فرشتوں کی صحبت, کئی ہزاروں سال اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا خازن بنایا تھا, مگر اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں تھا. ایک آسمان پہ اس کا نام جو ہے نا زاہد تھا, ایک آسمان پہ اس کا نام عابد تھا, ایک آسمان پہ اس کا نام متقی تھا, ایک آسمان پہ اس کا نام جو ہے نا عارف تھا. قسم قسم کے اس کے نام تھے. جب لعنتی ہونے سے پہلے اتنا عبادت گزار تھا, ہر جگہ اس کی چرچے تھے, اتنا عبادت گزار تھا کہ کوئی زمین کی جگہ بچی نہیں تھی کہ اس کی جو ہے نا سجدوں سے خالی ہو, اتنا عبادت گزار تھا. مگر ایک بے ادبی وہ کرا, ایک نافرمانی وہ کرا تو کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی کی حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرا, تو اس کی تمام عبادت, تمام ریاضت, تمام مجاہدے جتنے بھی وہ کرا تھا سیکنڈوں میں ضائع ہو گئے. کیوں ضائع ہو گئے؟ کہ وہ اللہ کا جب حکم آیا تو نفس کو ترجیح دیا. نفس کی زبان, نفس کا ناپاک ہو گیا تھا. نفس اس کا ناپاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا تو کافر ہو گیا, تو لعنتی ہو گیا. مطلب اتنے ٹائٹلز ہونے کے بعد اس کو جو مقدر میں اس کو ٹائٹل ملا وہ ابلیس کا ٹائٹل ملا. مطلب تمام بھلائیوں سے دور ہونے والوں کا ٹائٹل ملا, لعنتی اس کا ٹائٹل ہو گیا. تو اتنے خطرناک چیز جو شیطان بنانے والا, ابلیس کو ابلیس بنانے والا وہ کون تھا؟ اس کا نفس تھا. تو یہ نفس کی جو نا پاکی ضروری, نفس کی خطرناک ہے. اللہ کے حکم کے خلاف بھی کراتا انہیں, اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بھی کراتا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اولیاء اللہ کے خلاف بھی کراتا. مطلب جو بھی قانون اللہ تعالیٰ کا آتا انہیں چاہتا جب اصلاح نہ ہو تو وہ چاہتا کہ جو ہے نا اس کے خلاف میں کرو. تو شیطان بھی وہی کرا. اور جب لعنتی ہوا, جب جو ہے نا اس کو جو ہے نا لعنتی بنایا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زار و خطا رونے لگے. اتنا روئے. حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رونے لگے. اتنا روئے. اب یہ شیطان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کی جو تدبیر تھی, اللہ کی جو اسٹریٹجی تھی, جو خفیہ تدبیر تھی, اس سے واقف نہیں تھا. اس کو وہ عبادت میں اتنا فخر کرنے لگا کہ اس کو جو ہے نا اپنی نیکیاں نظر آئی, اس کو اپنی کوششیں نظر آئی. اس کو جو اس لیے انسان کو چاہیے, انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو نہ رکھے, اپنے ذکر اذکار کو نہ رکھے, اپنے درودوں کو نہ رکھے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو رکھے. اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے لگ جائے تو ہمارے کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ کا فضل مانگے, اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگے. اپنے عمل, اپنی عبادت, اپنے روزے, اپنے استغفار کو ہم سائڈ میں رکھیں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے لگ جائے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شیطان کیا کرا, اپنی عبادت کا اتنا فخر تھا, اتنا غرور تھا اس کے پاس, اپنے آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرتا تھا, لوگوں کے لیے تو دعا کرتا تھا, اپنے انجام سے باخبر تھا, اتنا باخبر تھا. جب ملعون ہوا تو انجام اس کا باخبر تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رونے لگے. اللہ تعالیٰ پوچھے, اے جبرائیل کیوں روتے ہو, کیا بات ہے تمہیں یہ بات رلاتی ہے, اور اے میکائیل تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ دونوں فرمانے لگے, حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے, مولا ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہم تیرے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں. یعنی تیری جو تدبیر ہے, یعنی تیری جو اسٹریٹجی ہے,
یعنی تو تیرا جو منشا ہے وہ جو چھپے ہوا جو منشا ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ چھپے ہوا ہے. ہم ڈرتے ہیں, ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی حشر ایسا نہ ہو. مطلب ان کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں, سے مراد یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا مولا, وہ انجام ہمارے آنکھوں سے چھپا ہوا ہے, تو اس ڈر سے ہم روتے ہیں مولا. ابلیس کا یہ مقام ہوا اتنی عبادتیں کرنے کے بعد, تو ہم اپنے جو ہے نا انجام کو سوچتے ہوئے روتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے جبرائیل اے میکائیل اسی حالت پہ قائم رہنا, یعنی میری خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا. مطلب میری مرضی ہے خفیہ, مطلب اللہ تو انسان کو چاہیے, اور انسان کو چاہیے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کیا دعا کرتے ہیں, ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں مولا خاتمہ بالخیر کر, خاتمہ بالخیر کر, خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں. سب سے اہم دعا نماز کے بعد ہو, روزوں کے بعد ہو, روزوں میں ہو, زکوٰۃ دیتے ہو, حج دیتے ہو, زندگی بھر اولیاء اللہ کی ایک دعا خاص یہی ہوتی ہے کہ مولا خاتمہ بالخیر کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہمارا جو ہے نا. اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک دعا بھی یہ ہے, کیونکہ شیطان ملعون ہوا, وہ اپنے انجام سے واقف نہیں تھا, تو اس کا انجام یہ ہوا. حضرت جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ایسی دعا, حضرت جبرائیل علیہ السلام رونے لگے, حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے. اب حضرت ادریس علیہ السلام کیسا دعا فرماتے تھے, حضرت ادریس علیہ السلام کی عاجزی ایک تھی. یہ نفس جو پاک ہو جاتا ہے نا, تو نفس پاک ہونے کے کیا ہوتا, ٹائٹل کیا ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ بولتے ہیں کہ مولا سے راضی ہونے والا نفس, مولا سے مطمئن ہونے والا نفس, مولا کے منشا کو, ہر منشا کو اپنی مرضی پہ فوقیت دینے والا نفس, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نفس ہے. تو اب یہ پسندیدہ نفسوں میں سب سے پسندیدہ نفس کیا ہے, اللہ کی مخلوق میں تمام انبیاء علیہ السلام نفس مطمئنہ, ازل سے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد محنت کر کے جو ہے نا کوئی نبی بنتے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو نبی بناتے ہیں ازل سے ہی نبی بناتے, وہ پیدائشی نبی ہوتے. ہر نبی جو پیدا ہوتے ہیں پیدائشی نبی ہوتے. ہاں ولایت میں ایسا ہوتا ہے, ولیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیدائشی ولی ہوتا ہے, کوئی پیدا ہونے کے بعد کسی کی دعا سے یا کوئی محنت سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ انعام دے. مگر نبی کی بات آتی تو پیدائشی نبی ہوتے. تو حضرت ادریس علیہ السلام پیدائشی نبی. آپ ایک دعا کرتے تھے ہمیشہ. آپ دعا کیا فرماتے تھے, آپ دعا فرماتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا فرماتے وقت حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی بیوقوف کو نہ سکھاؤ, یہ دعا کسی بیوقوف کو نہ سکھاؤ. آپ فرماتے ہیں, اب دعا فرماتے ہیں آپ خوبصورت دعا ہے. آپ وہ دعا میں فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو فضل والا ہے, رحمت والا. اللہ کی تعریف بیان کرتے. انسان کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے, جب نفس پاک ہو جاتا تو انسان ہمیشہ مولا کی تعریف میں لگے ہوا رہتا. دعا میں بھی یہی سکھایا ہم آپ کو کہ دعا جب کری جائے, جس سے دعا کریں اس کی تعریف کی جائے. جب تعریف کریں گے, پہچان ہوگی تو تعریف کریں گے. مقصد ہے کہ اللہ کی پہچان, جب پہچان ہو جائے گی تو اس کی عبادت کریں گے, اسی سے مانگیں گے, اسی سے رجوع ہوں گے, اسی کا ذکر کریں گے اور اسی سے محبت کریں گے. تو دعا بھی جب کرتا بندہ, اللہ کی پہچان جب حاصل کر لیتا تو اللہ سے ہی کرتا. تو حضرت ادریس علیہ السلام دعا فرما رہے, مولا کی تعریف کر رہے ہیں فضل و رحمت والے. اے میرے مالک تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے مولا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا انت. آپ فرما رہے. پھر آپ فرماتے اے میرے مولا تیری پاس جو پناہ لینے کے لیے آیا تو اس کو پناہ دے دیتا ہے مولا, تو پناہ دینے والا ہے مولا. جو پریشانی لے کر آتا ہے مولا تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے مولا. اور جو ڈرنے والا تجھ سے ڈرنے والا تیرے قریب آتا ہے تو اس سے مانگتا ہے مولا, تو اس کو انسیت دیتا ہے, تو اس کو محبت سے عطا کرتا ہے. اب مولا کی تعریف کرے, مولا کو پہچاننے والے تھے. نفس مطمئنہ تھا, ازل سے نبی ہو, پاک صاف نبی, آپ کا جسم پر پاک, آپ کا قلب پاک, آپ کا روح پاک, ہر طریقے سے پاک. آپ عاجزی ان کے ساری کی دولت آپ کی تھی, عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی, دن رات عبادت کرنے والے. مگر آپ کی عاجزی ان کی ساری دیکھے. آپ فرماتے اتنی تعریف کرنے کے بعد, اتنی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیسا پیش کرتے. آپ فرماتے اے میرے مولا. اب نبی ہے, ایک ابلیس تھا جو ناپاک نفس تھا, اس کا اللہ کی نافرمانی کرا, وہ تکبر کرنے لگا, غلطی کر کے بھی تکبر کرنے لگا. اور نبیوں کی صفت کیا تھی, غلطی نہیں کر کے بھی نہ اپنی عبادت کو رکھتے, غلطی نہیں کر کے بھی مولا کے سامنے توبہ کرتے. اب آپ فرماتے اے میرے مولا اگر تو لوح محفوظ میں, الکتاب میں, تیری جو کتاب ہے لوح محفوظ, مطلب جو ہماری جو زندگی جو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں, الکتاب میں. آپ فرماتے ہیں مولا اگر تیری الکتاب میں میں ادریس, اگر تیری الکتاب میں میں اگر بدبخت لکھ دیا گیا ہوں مولا, تو اپنے فضل و کرم سے مولا تو بدبختی کو مٹا دے اور مجھے سعادت مند لکھ دے, مجھے خوش بخت لکھ دے. دیکھو وقت کے نبی ہے, مگر اپنے جو ہے نا
مولا سے نہ اپنی عبادتیں رکھے نہ اپنی ریاضت رکھے مگر خفیہ تدبیر کا خوف اندر ہے، تو مولا سے کیسا رجوع رہے کہ مولا اگر تو میرے کو تیری خفیہ تدبیر میں، اگر لوح محفوظ میں، ام الکتاب میں اگر یہ تحریر کر دیا کہ میں بدبخت ہوں، تو بدبختی کو مٹا دے۔ یہ نبی ہے، نبی حالانکہ خوشبخت ہے، حالانکہ سعادت مند ہے، نبوت ہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے، مگر آپ کی تعلیم ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے آپ کی عاجزی دیکھیں۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ نہ اپنے عبادتوں کو رکھتا، نہ اپنی ریاضتوں کو رکھتا، نہ اپنے مجاہدوں کو رکھتا، بندہ بس اللہ کے فضل و کرم کو رکھتا اور اپنی غلطیوں کو رکھتا۔ اب یہاں پر غلطیوں سے بھی پاک، اللہ تعالیٰ نبیوں کو غلطیوں سے بھی پاک رکھے، پاک صاف رکھے، معصوم ہوتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام، مگر آپ کیا بول رہے ہیں؟ مولا اگر تیری تحریر میں، لوح محفوظ میں اگر بدبخت لکھا ہوں تو بس اس کو مٹا کے مجھے خوشبخت لکھ دے۔ بول رہے ہم کیا کرتے؟ 2-4 روزے رہ کے، 30 روزے رہ کے، ہم کچھ تراویح پڑھ لے کے، کچھ جو نا صدقات خیرات کر کے، ہمارے اندر ہمارا نفس اتنا تکبر کرتا ہے کہ میں بہت کچھ کر لیا بولتے۔ وہاں پر نبی ہے مگر سب کچھ کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں کیا رکھ رہے ہیں؟ مولا کی بارگاہ میں ایسا خوف ہے اللہ کا کہ مولا اگر تو خفیہ تدبیر میں میرے کو ایسا اگر بدبخت لکھا تو خوشبخت لکھ دے۔ پھر آپ فرماتے دوسری بات، پہلے تو یہ بولے کہ مولا اگر بدبختی لکھا تو مولا اس کو مٹا دے، مولا اس کو یہ آپ کی عاجزی ہے، نبیوں کی عاجزی ہے، تو عاجزی ہی اللہ کو پسند، ان کے ساری ہی اللہ کو پسند۔ عبادت کیا ہے؟ عزو ان کے ساری، ذلت و فقیر اور احتیاجی، یہ مولا کے سامنے احتیاجی رکھنا، مولا کو مانگنا، مولا کے سامنے اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھنا، یہی عبادت ہے۔ یہ نماز میں بھی ہوتی ہے، نماز کے باہر بھی ہوتی ہے، روزے میں بھی ہوتی ہے، روزے کے باہر بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے باہر بھی ہوتی ہے، حج میں بھی ہوتی ہے، حج کے باہر بھی ہوتی ہے۔ تو آپ عاجزی رکھ رہے ہیں کہ مولا یہ میرے اگر میرا نام بدبختوں میں لکھا تو اس کو مٹا دے۔ اور پھر فرماتے ہیں مولا اگر تو تیرے لوح محفوظ میں، اگر تو ام الکتاب میں میرے کو محروم لکھ دیا گیا تو وہ محرومی کو بھی مٹا دے۔ مولا کیا مانگ رہے ہیں مولا سے؟ کیسی دعا ہے؟ اگر تو محروم لکھا تو وہ بھی مٹا دے مولا۔ تو دوسری جو بات مولا سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمیشہ دعا فرماتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے، یہ ہمیشہ دعا کر رہے، تو ہم کو بھی یہ دعا زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ شیطان جو تھا اپنے انجام سے باخبر تھا، خبر نہیں تھی اس کو، اپنی عبادت کا غرور تھا اس کو، اپنی ریاضت کا، اپنے مجاہدوں کا، اپنی محنت کا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا انہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا شیطان، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا شیطان، اپنے علم کو کچھ سمجھنے والا ابلیس۔ تو ابلیس کے اندر یہ تمام ناقص جو گندگی تھی، جو گوبر تھا اس کے اندر تھی، تو نفس اس کو بہکایا، تو نفس اس کا ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس بنا، ورنہ ابلیس بننے سے پہلے تو بہت کچھ تھا۔ مگر یار حضرت ادریس علیہ السلام دیکھیے، آپ فرماتے مولا اگر محروم لکھا، یعنی کچھ چیزوں سے مجھے محروم کر دیا، اگر یہ لکھ دیا مولا تو وہ بھی مٹا دے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے عاجزی۔ اور پھر فرماتے اگر مولا تیرے ام الکتاب میں، یعنی وہ لوح محفوظ میں، اگر تو مجھے میرے لیے رزق کی تنگی والا لکھ دیا تو مولا اس کو بھی مٹا دے۔ 3 چیزیں آپ فرمائے مولا، اگر جو ہے نا بدبخت لکھا تو اس کو مٹا دے مولا، خوش بخت لکھ دے، اگر محروم لکھا تو اس کو بھی مٹا دے مولا، اگر رزق کی تنگی میں لکھ دیا مولا تو اس کو بھی مٹا دے۔ تو مولا کی قدرت پہ کیسا یقین ہے؟ دیکھو دعا سے مولا کی قدرت کو دیکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اور فقیری اختیار کر رہے ہیں کہ مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے فضل و کرم سے ہوں، میں جو بھی ہوں، نبی بھی ہوں تیرے فضل و کرم سے، دعا بھی کروں تیرے فضل و کرم سے۔ تو آپ کی عاجزی اور انکساری کی، پھر آپ فرماتے ہیں مولا اپنی لوح محفوظ میں مجھ کو سعادت مندی لکھ، اور مجھے یہ بھی لکھ کہ ہر قسم کی بھلائی کی توفیق میرے لیے لکھ دے، یعنی ہر قسم کی بھلائی کی توفیق مجھے مل جائے، یہ لکھ دے۔ تو یہ نبیوں کی عاجزی، نبی کون تھے؟ ان کا نفس شروع سے ہی نفس مطمئنہ، اللہ کی پاک صاف روح ہے، اللہ کی فرمانبردار روح ہے، اللہ کی پسندیدہ روح ہے، عاجز روح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے وہ اللہ کے بندے۔ تو ایسے بندوں کے پاس ایسا نفس، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مجاہدہ ہے، مگر اس کو سائڈ میں رکھیے، مولا کے سامنے بول رہے ہیں مولا یہ جو بھی ہے تیرے فضل سے، اگر تیری قوت، تیرا ارادہ نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو نہیں رکھتے تھے نبیوں کا۔ تو ہم آج انسان کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مگر ہمارے اندر کتنی عاجزی، ہم کچھ بھی نہیں کر کے، کچھ عبادت نہیں کر کے، کچھ انکساری نہیں کر کے ہم بول رہے ہیں ہم بہت کچھ کر لیے۔ نبیوں کا مقام یہ ہے، سب کچھ کر دیے، پاک صاف ہے، معصوم ہے، مگر مولا کے سامنے کچھ بھی نہیں رکھ کے بول رہے مولا کچھ بھی نہ کرے، بس ہمیں بخش دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، یہ ان کے سامنے عاجزی۔ تو یہ نفس دین سے کیا ہوتا ہے؟ نفس کی نفس جب پاک ہو جاتا ہے تو ان کے اندر انکساری
نفس میں انکساری آتی، نفس میں غصہ نکل جاتا، لالچ، غصہ آتا، غصہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آتا۔ اب آج بھی زمانہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ مطلب شاید ہی کہیں دیکھا گیا ہے۔ غصہ ہوتا ہے اگر دین کی بات کرے تو دین جو نا دین اللہ کی قانون اگر آ گیا تو غصہ آتا، اللہ کا قانون نہیں ہے تو بندہ خوش ہوتا آج۔ تو یہ نفس میں کیا ہے، غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، مخلوق کے لیے، نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ پاک ہو گیا تو یہ نفس کے لیے جو نا مخلوق کے لیے جو غصہ ہے وہ نکل جاتا۔ نفس میں لالچ، حرص جو ہے نا، مال کی لالچ، دنیا کی آرزو، یہ بھی نکل جاتی۔ اور جو انسان جو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا، وہ پسند اپنی پسند کو ہی بھول جاتا، مولا کو پسند اپناتا ہوں۔ اپنے آپ انسان کیا پسند کرتا؟ اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچوں کو، اپنے مال کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہمیشہ میں اس کے اندر رہتی، تو میں اس کے اندر سے نکل جاتی۔ تو اور کیا ہوتا ہے، انسان اپنے اندر عیب دیکھتا، نفس جب پاک ہو جاتا، دوسروں کے اندر خامیاں نہیں دیکھتا، خوبیاں دیکھنے لگتا ہے انسان۔ دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھتا، اپنے اندر خامیاں دیکھتا۔ اگر ہم روزے کی حالت میں دوسروں میں خامیاں دیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر خوبیاں دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم اپنے روزے کو ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی پریکٹس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اندر جو نا خامیاں دیکھو، اپنے نفس کو سدھارو، دوسروں کے نفس اندر خوبیاں دیکھو۔ اللہ چاہ رہا کہ بندے کو بندہ بنے۔ بندہ کب بندہ جب ہی بنتا اس کا نفس وہ خود اپنے آپ کو کمتر سمجھے، لوگوں کو بہتر سمجھے اپنے آپ سے۔ تو نفس جب پاک، تو نبیوں کا تو حضرت ادریس علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی عاجزی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی عاجزی۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کئی لاکھ جنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کیونکہ انسانوں پر آپ کی حکومت تھی، آپ انسانوں کے ساتھ، جنوں کے ساتھ آپ گزارے۔ آپ جب 2 لاکھ جن سائڈ میں، 2 لاکھ جن لیفٹ میں، 2 لاکھ جن انسان جو ہے نا رائٹ میں، رائٹ اور لیفٹ پہ آپ کی جو ہے نا جن اور انسان ہے، آپ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی دی، اتنی بلند کرے، اتنا بلند کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ آسمانوں کے قریب ہو گئے۔ جب آپ آسمانوں کے قریب ہو گئے تو اتنا قریب ہو گئے کہ آپ فرشتوں کی تسبیح آپ کو سنائی دے رہی۔ فرشتوں کی تسبیح جب سنائی دی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر آپ کو آسمان سے نیچے اتارا، بلندی سے پھر نیچے اتارا، اتنا نیچے اتارا کہ سمندر تک پہنچ گیا۔ آپ سمندروں کو آپ کے پیر لگنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، آپ کی قوم سے، کہ اے لوگوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر جب ہم نے ان کو بلندی دی، ذرہ برابر بھی تکبر آتا، ذرہ برابر بھی بڑائی آتی، تو جس طرح ہم نے ان کو بلندی دی تھی اسی طرح ہم ان کو جب نیچے لے آتے زمین میں ٹھسا دیتے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی دیتے گئے، آسمان پہ چڑھائے، پھر آسمان سے پھر بلندی دیتے ہوئے زمین پر لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہم بلندی دیتے گئے ان کے اندر ذرہ برابر بھی بڑائی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ مطلب تکبر میں انسان کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا۔ نفس میں کیا ہوتا ہے، پاک صاف نہیں ہوا تو انہیں تکبر کرنے لگتا، میں بہتر ہوں، میرا روزہ بہتر ہے، میری عبادت بہتر ہے، میرا ذکر بہتر ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، یہ انسان کے اندر آتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب بلندی دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر ہم ذرہ برابر بھی تکبر نہیں دیں گے۔ مطلب ان کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں کچھ ہوں، ان کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ میری بڑائی ہے، ان کے خیال میں بھی نہیں تھا یہ کہ میری عبادت سے میرے کو مل رہا۔ مولا کی طرف متوجہ تھے، مولا کر رہے ہیں، میں نہیں، مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے جا رہے ہیں، مولا کی تعریف، مولا کا ذکر، مولا کی طرف توجہ کرتے ہوئے زمین سے آسمان گئے، مولا کی طرف توجہ ہے، مولا کی تعریف ہے، آسمان سے زمین پہ آئے تو بھی مولا کی طرف متوجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ خیال میں بھی ان کی تکبر نہیں آیا، اگر تکبر آتا تو زمین کے اندر ڈھسائے تھے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اب ہمارے اندر ہم خیالات میں تکبر کرتے، ہم اپنے جسم سے تکبر ظاہر کرتے۔ تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم ہر کام میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے۔ اب ہم شیطان نہیں ہے ہمارے ساتھ، مگر نفس کیا کرتا، وہ دکھاتا تو بہتر ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو لوگوں سے بہتر ہے، تیرا واز سب سے بہتر ہے، تیرا جو نا ذکر سب سے بہتر ہے، تیری تراویح سب سے بہتر ہے، تیرا مولا کی طرف متوجہ نہ چلتا۔ یہ نفس دے ڈالتا، تو نفس ڈالتا تو ہم کو کیا ٹریننگ ہے، تو یہ نفس کی پاکی ضروری ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ایمان لانے سے پہلے ان کے نفس کی یہی حالت تھی، سب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا تزکیہ نفس کہ ان کے اندر سے دنیا کی محبت کو کھینچ کے نکال دیا۔
ایسا تعلیم دی لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پہچان بھی دی، اللہ کی معرفت بھی دی، اللہ کا عرفان بھی دی، دنیا کی محبت نکل گئی۔ اب دنیا کی محبت، دنیا جب آتی تو وہ نفرت کرنے لگتی، جب نفرت کرنے لگتے تو نفس جو ہے نا ان کا تکبر نہیں، عاجزی کرنے لگا۔ یہ نبیوں کی بھی صفت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی یہ ہے کہ مولا کے سامنے اوپر بھی جا رہے ہیں، نیچے بھی آ رہے ہیں، تو مولا کے سامنے بندے ہی بن کر، یہ نبیوں کی صفت ہے کہ عاجزی، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کہ عاجزی ہونا، انکساری ہونا، پھر اس میں استقامت ہونا، یہ نبیوں میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل میں صحابہ کرام میں بھی تھا، اور صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ میں بھی ہم کو یہ عاجزی اور انکساری اور اس میں استقامت ملی۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں، انکساری کیا ہے کہ نفس جب پاک ہو، یہ نبیین تو ہمیشہ پاک ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے نفس کو، ناپاک نفس کو پاک کرنا ہے، نبی تو ہمیشہ ازل سے پاک ہوتے ہیں، گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں کر سکتے وہ ناپاک ہے، نعوذ باللہ، ہمیشہ پاک نفس ہے، مگر ان کے اندر جو ادا تھی جو اللہ کو پسند آئی وہ ان کے اندر برقرار تھی۔ ان کی صفت کیا تھی کہ مولا کی مرضی پر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ نکل رہے ہیں کئی لشکر کے ساتھ، رائٹ میں لیفٹ میں، جینا انسان ہے، سمندر اپنے گھوڑوں پر جب، اپنے سواریوں پر جب جا رہے ہیں، پرندے سایہ کرے ہوئے جب قریب گئے، لشکر لے کے جا رہے تھے، تو ایک عابد شخص ملا آپ کو۔ جب عابد شخص ملا وہ کہنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑی شان دی، بڑی بادشاہ دی، تو وہ کیا کرا، آپ کی بادشاہ سے آپ کی تعریف کر رہا، وہ آپ کو زبردست بادشاہ دی، کیا لشکر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام عاجز ہو گیا، فرمایا، اے شخص، اے اللہ والے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ دی، بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جزا سلطنت دی، مگر ایمان والے کی ایک تسبیح ان سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایمان والا ایمان کے ساتھ، پاک نفس کے ساتھ مولا کی تسبیح جب بیان کرتا، یہ سب چیزوں سے بہتر ہے، یہ تمام سلطنت اور بادشاہ سے بہتر ہے۔ یعنی مومن کی تسبیح جو مولا کو سمجھ کے جو پکارتا بندہ، سبحان اللہ بول کے جو سمجھ کے پکارتا، الحمدللہ بول کے سمجھ کے پکارتا، اللہ اکبر بول کے جو سمجھ کے پکارتا، یہ تسبیح تمام سلطنت سے بہتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیوں بہتر ہے؟ یہ اسی لیے بہتر ہے کہ مومن کی تسبیح تو برقرار رہے گی، مگر یہ سب سلطنت بادشاہ چلے جائے گی، مگر مومن کی تسبیح برقرار ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بھی، اللہ تعالیٰ بھی باقی رہیں گے اور اللہ کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ تو آپ کیا کرے، اپنی سلطنت کی جب تعریف کی جائے تو نفس کیا کرتا، نفس میں یہ ہوتا ہے، یہ نفس ہمیشہ تعریف چاہتا، ہمیشہ بڑائی چاہتا، لوگ میری واہ واہی کرے، لوگ میرے سے جو ہے نا میرے سامنے جھکے، لوگ میری عبادت کرے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب تعریف کی گئی، آپ کی بادشاہت کی تعریف گئی، آپ مولا کی تعریف کریں، آپ ایمان والوں کی تعریف کریں۔ ارے تعریف تو ایمان والوں کی ہے، تعریف تو وہ ایمان والے جس کو پکارتے ہیں اس رب کی ہے، اس کی تسبیح کی ہے، یہ سب چیزیں تو چلے گی، یہ سب چیزیں تو بتانا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب تک عاجزی اور انکساری حاصل نہیں کرتا، اس کے اندر مولا کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، اپنی پہچان حاصل نہیں کرتی، تو اس کا نماز بھی ضائع، اس کا روزہ بھی ضائع، اس کے صدقات بھی ضائع، اس کی جو ہے نا تمام چیریٹیز، نیک کام بھی ضائع۔ کیوں ضائع؟ تکبر کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہر عمل زمین آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تمام کے تمام ضائع ہو جاتے۔ تو نفس کے اندر یہ ناپاکی ہوتی، تکبر کرتا ہو نہ کچھ سمجھ میں لگتا، تو جب نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی، اس کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کی عاجزی آتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی آتی، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عاجزی آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عاجزی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انکساری، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف سے گڑگڑانا، عاجزی کرنا، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھائے۔ جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، راستے سے جا رہے تھے، تو راستے میں جو نا دیکھا کہ جو نا کچھ لوگ، کچھ بچے آپ کے بیٹے کو دیکھا، عید کا دن تھا، رونے لگے آپ لوگ، جو نا آپ رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا، اے بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے آج عید کا دن ہے، تو پرانے کپڑوں پہ ہے، تو جب لوگ تجھے دیکھیں گے نئے پرانے کپڑوں میں اور تو ان کو دیکھے گا نئے کپڑوں میں، تو رونے لگے گا، تجھے تکلیف ہوگی، تو ناراض ہو جائے گا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کو، تو بیٹے فرماتے ہیں، اے بابا جان، اے ناراض تو وہ ہوتا ہے، مطلب آپ فرماتے ہیں جس کا رب راضی نہیں ہے، تو مطلب جس کا رب ہی راضی نہیں ہے تو اس کی زندگی ضائع ہے۔ اصل زندگی تو کیا ہے؟ آپ فرماتے بیٹا اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے، اے بابا جان آپ روئیے نہیں،
زندگی تو اس کی ضائع ہو گئی، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کی زندگی تو اس کی ضائع ہو گئی جس کا رب اس کا جو راضی نہیں ہے. یہ کپڑوں میں جو ہے نا زندگی نہیں رہے گی، یہ کپڑوں میں رب کی رضا نہیں رہے گی. میں اپنے رب سے راضی ہوں. زندگی تو اس کی ضائع ہو گئی جس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے جب آپ مجھ سے راضی ہے، میرے والدین مجھ سے راضی ہے، تو رب بھی مجھ سے راضی ہے. تو حضرت عمر فاروق حضرت نے یہ جملہ جب سنے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رونے لگے، بہت رونے لگے، اور اپنے بیٹے کو گلے لگا. مطلب جب نفس پاک ہو جاتا تو جو ہے نا نفس کی پاکی یہ ہوتی کہ رب جو دیا اس سے راضی رہتے. اب ہم یہ زمانہ ہر چیز ہوتے ہوئے جو ہے نا 6 مہینے کا راشن ہوتے ہوئے 1 سال کا راشن ہوتے ہوئے ہم بول رہے ہیں کل کا کیسا ہوتا برا، کل کا کیا ہوتا، کل کی فکر پہ لگے ہوئے رہتے کہ کل کا کیا ہوگا. ہر چیز ہوتے ہوئے کل کی فکر کرتے. اور اللہ والے ایسا تھے، اور ہمارے بزرگان رہتے کہ ہمارے بڑے خاندان کے ایسے تھے، کل کا کچھ بھی نہیں تھا مگر بے فکر رہتے تھے، بنداس رہتے تھے. مطلب اتنا بے نیازی رہتی تھی ان آج فنش کرتے تھے، کل کا نیا کل ہی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ مالک ہے بولتے تھے. مطلب ان کے پاس تھوڑا علم تھا مگر وہ تھوڑے علم پر ایسا عمل تھا کہ تصدیق ان کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ تعالیٰ حاجت روا ان کے پاس تھا. اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہے، ایک اللہ والے جب ولایت کے سفر میں تھے تو آپ جا رہے تھے وہ ایک محلے میں تھے آپ. وہ محلہ یہ بلخ کا جو ہے نا محلہ تھا، اس میں قحط پڑ گیا تھا. قحط کس طرح پڑ گیا تھا، کھانے کو کھانا نہیں، سب لوگ پریشان تھے. ارے کھانا نہیں آ رہا، بہت پریشان تھے. اب وہ پریشان، پورا محلہ پریشان، پورا شہر پریشان. اس میں سے بازار میں سے اسی وقت اللہ والے فرماتے میں دیکھا ایک شخص جو ہے نا خوشی ہنستے کھیلتے جا رہا، خوشی ہنستے کھیلتے جو ہے نا مسکراتے جا رہا. اس کو پکڑ کے پوچھے اللہ والے وہ، ارے بھائی سب لوگ پریشان ہیں، تو کئی کو جو ہے نا خوشی مسکرا لیتے جا رہا، کیا بات ہے؟ کھانے پینے کی ٹینشن ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو اتنا خوشی جا رہا. تو وہ جو ہے نا شخص کہتا ہے جو بازار سے جا رہا تھا، بھائی میں خوشی اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا جو مالک ہے ایک گاؤں کا مالک ہے، ایک پورا کا پورا گاؤں کا مالک ہے انہیں. تو وہ جب پورا کا پورا گاؤں کا مالک ہے، کئی ساری کھیتی، کئی سارا اناج اس کے پاس ہے، تو میں بے فکر ہوں، تو میں اس بے فکری کی وجہ سے خوشی جا رہا ہوں. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں کے مالک پر اتنا اعتماد کرتے ہوئے اتنا خوشی کا اظہار کر رہا، تو میں کیوں اپنے رب پر جو ہے نا اعتماد نہ کروں، بھروسہ نہ کروں، جو 7 آسمان اور 7 زمین کا مالک. مطلب ہم کل کا کیا ہوگا ہر چیز رکھتے ہوئے پریشان ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے. رزق کی ذمہ داری لے لیا، مگر ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے پیدا کرے وہ مقصد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ کرنے لگے. اللہ کا کام کیا رزق دینا، ہم کو جو ہماری ضرورتیں پوری کرنا. مگر ہم کیا کریں، اللہ کا وہ کام لینے کو چاہتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، اللہ کی نہیں ہے بولتے، بزبان حال ہم بولتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یعنی میں نے تیرے کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، مگر اللہ کو معلوم ہے اس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، مگر یہ مقصد رزق کو بنا لے گا. تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے، مگر ہم کیا کریں، ہم رزق کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. کوشش کرنا ہے، حکمت اپنا، مگر اس کو مقصد نہیں بنانا ہے، اس کی محبت دل میں نہیں آنا، اس کے بغیر اس کا بدھ ہمارے اندر نہیں آنا کہ میں اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. ہمارے دل میں یہ یقین ہونا، ہمارے دل میں یہ پختگی ہونا، تصدیق ہونا کہ ہم جو بھی پل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے پل رہے ہیں، یہ یقین ہونا. تو یہ یقین آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چاہیے، یقین آنے کے لیے اولیاء اللہ کا دامن چاہیے، یہ یقین آنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت زندگی بھر چاہیے. تو یقین کیسا آئے گا، یقین آنے کے لیے زبان سے سننا پڑے گا، ہم کو زبان سے بولنا پڑے گا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، سنانا پڑے گا. کان سے سننا پڑے گا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. یہ بولیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے. تو کیونکہ راستے 5 ہیں دل میں اترنے کے، 2 اہم راستے آنکھ اور کان ہیں، اور اس کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ کان سے یہی دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، کان سے یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، کان سے یہی سننا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، آنکھ سے یہی دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارا مالک اور رازق ہے، کان سے بار بار یہی سننا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے. غلط چیز اگر سنتے جائیں گے، غلط چیز دیکھتے جائیں گے، تو غلط چیز اندر بیٹھ جائے گی اور غلط گواہی دیں گے. تو روزے کا جو مہینہ ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ پابند سلاسل کر دیے، تو ہم کو بار بار یہی بات سننا ہے اللہ مالک ہے، بار بار یہی بولنا. اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کثرت سے اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. کیا گواہی دینا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. بار بار گواہی دینا ہے، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہے، بار بار یہی بولنا ہے کہ اللہ سے ہی میں پل رہا ہوں، مخلوق سے میں نہیں پل رہا ہوں، یہ گواہی دینا ہے. مخلوق محتاج ہے، گواہی دینا. میں خود محتاج ہوں، یہ گواہی دینا.
یہ بولتے بولتے 1 مہینہ یہی رٹ لگانا کہ اللہ سے یہ بٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ جب بٹھا دیں گے انشاءاللہ کہ بٹھانے کی فضل سے اللہ تعالیٰ تقوی کا تحفہ دے گا. جو روزے کا مین منشا ہے, روزے کا مین مقصد ہے یہی ہے کہ بندہ متقی بن کے نکل جائے. آخر میں مولا سے دعا ہے, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا معاف کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے مولا, بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے توفیل میں مولا ہمیں بخش دے, معاف فرما دے مولا. تیرے منشا کے تحت علم کے مطابق عمل کرنے والا بنا, بولنے والے کو بھی عمل دے مولا, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا. حضرت قبلہ کو اچھی سے تندرستی عطا فرما مولا, ان کا فیضان جاری فرما مولا. ہماری حاضری کو قبول فرما لے, غلطیوں کو معاف فرما دے مولا, قبول فرما لے مولا. ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے, ہمیں تقوی والا بنا دے مولا, ہمیں تقوی والا بنا دے, قبول فرما لے مولا. توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما مولا. ہماری حاضری کو قبول فرما لے مولا, تیرے لیے عمل کرنے والا بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.